بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جو مسلمان کو دوزخ تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر عورت ایک ایسے مرد کے ساتھ ہم بستری کرے جو اس کا خاوند نہیں تو اسے زنا کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم بستری کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ کسی عورت کو چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے۔ اور چھونا تو دور کی بات ہے، کسی پرائی عورت کو بری نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا کہلاتا ہے۔ ایسی کون سی عورت ہے جس کو 2 مرتبہ زنا معاف ہے اور تیسری دفعہ اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے؟ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حد زنا کے متعلق مجھ سے احکام کی بابت معلومات لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حد مقرر کر دی ہے۔ اگر کنوارا کنواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کی حد 100 کوڑے اور سال کی جلا وطنی ہے، اور اگر شادی شدہ لڑکا ایک شادی شدہ لڑکی سے زنا کرے تو اس کی سزا 100 کوڑے اور سنگسار کرنا ہے، یعنی اسے پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو گناہ کبیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا ہمیں اسی دنیا میں ملنی ہے اور مل کر ہی رہتی ہے، جو مختلف شکلوں میں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منہ پھیر لیا، تو اس نے دوسری طرف سے ہو کر پھر عرض کیا، میں نے زنا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس سے منہ پھیر لیا۔ جب اس نے 4 بار گواہی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا، کیا تم دیوانے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس کو مدینہ میں سنگسار کیا۔ جب اس کو پتھر لگے تو وہ بھاگ اٹھا، حتیٰ کہ ہم نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان پتھریلے علاقے میں اسے جا پکڑا اور اسے رجم کیا، حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کلمہ خیر فرمایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جو عورت زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس جاؤ اور اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی طرح فرمایا، حتیٰ کہ اب اس نے چوتھی مرتبہ وہی جملہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، میں کس چیز سے تمہیں پاک کر دوں؟ اس نے عرض کیا، زنا کے گناہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ نشے میں ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اسے نشہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے شراب پی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے منہ سے شراب کی بو سونگھی تو اس نے اس سے شراب کی بو نہ پائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے زنا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم فرمایا تو اسے سنگسار کیا گیا۔ اس کے بعد صحابہ 2 دن یا 3 دن اس معاملے میں خاموش رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، معاذ بن مالک کے بارے میں مغفرت کی دعا طلب کرو۔ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ پھر قبیلہ غامد کی شاخ عزد سے ایک عورت آئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے پاک کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، چلے جاؤ، اللہ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اس نے عرض کیا، آپ مجھے ویسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں؟
جیسے آپ نے معاذ بن مالک کو واپس کر دیا تھا۔ میں تو زنا سے حاملہ ہو چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو حاملہ ہو چکی ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا وضع حمل تک صبر کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے بچے کو جنم دیا، تو وہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ غامدیہ نے بچے کو جنم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تب تک ہم اسے سزا نہیں دیں گے اور ہم اس کے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیں جبکہ اس کی رضاعت کے لیے کوئی انتظام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ پھر انصار میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، وہ عورت جس کو 2 بار زنا معاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی لونڈی زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو وہ اس پر حد قائم کرے، پھر اگر وہ زنا کرے تو وہ اس پر حد قائم کرے اور اسے آر نہ دلائے، پھر اگر وہ تیسری مرتبہ زنا کرے تو وہ اسے بیچ دے، خواہ بالوں کی رسی کے عوض بیچنا پڑے۔ مسلمان بھائیو، زنا کبیرہ گناہ ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی اسلام میں معافی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس کبیرہ گناہ سے بچائے۔ آمین۔